کسی جھیل میں ایک خوبصورت سفید راج ہنس رہتا تھا۔ اس جھیل کے کنارے ایک درخت پر چند کوے بھی رہتے تھے، جن میں سے ایک کوا اکثر راج ہنس کو جھیل میں تیرتے دیکھ کر سوچتا کہ کاش میں بھی اس جیسا سفید ہوتا، میرا رنگ تو کالا سیاہ ہے۔ اس نے چند بزرگ کووں سے پوچھا کہ کیا راج ہنس کی طرح سفید ہو سکتا ہے؟ کووں نے اسے سمجھایا کہ قدرت جسے جس رنگ میں پیدا کرتی ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ دوسروں کی نقل کرنے اور ان جیسا بننے کی کوشش کرنے والا اپنے اصل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ کوے پر بزرگوں کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ یہ گورا چٹا راج ہنس ہر وقت پانی میں رہتا ہے، ہو نہ ہو یہی اس کے سفید ہونے کا راز ہے۔ اگر میں بھی پانی میں نہاؤں تو میرا رنگ بھی سفید ہو جائے گا۔ بس یہ خیال آتے ہی کوا کائیں کائیں کرتا درخت سے اڑا اور جھیل میں چھلانگ لگا دی۔ سردیوں کے دن تھے، پانی خوب ٹھنڈا تھا۔ کوے کو سردی تو لگی مگر سفید ہونے کی دھن میں وہ نہاتا رہا۔ کافی دیر بعد جب وہ جھیل سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ وہ بددستور کالا ہی ہے، کہیں سے بھی سفید نہیں ہوا۔ اب کیا کروں؟ کوے نے سوچا، اوہو، ایک دو بار نہا لینے سے ہی میرا رنگ سفید ہوگا۔ اب کیا تھا، کوے میاں پانی میں دوبارہ جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے ساتھی تو دانے دنکے کی تلاش میں نکل گئے مگر کوے میاں ٹھنڈے ٹھار پانی میں بھوکے بیٹھے رہے۔ دوپہر تک ٹھنڈ سے کوے میاں کی حالت خراب ہو گئی مگر رنگ بددستور کالا ہی رہا۔ اس کا کپ کپی طاری ہو گئی۔ کوے میاں نے اڑنے کی کوشش کی مگر پر گیلے ہو چکے تھے۔ آخر بڑی مشکل سے پھدک پھدک کر پانی میں پڑے ایک پتھر پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور دھوپ میں اپنے پر سکھانے لگا۔ خاصی دیر بعد وہ اڑنے کے قابل ہوا مگر سردی میں رہنے سے اسے سخت زکام ہو گیا تھا۔ چھینکیں مارتا بڑی مشکل سے وہ اڑ کر اب گھونسلے تک پہنچا اور لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد جب اس کے ساتھی کوے واپس آئے تو اس کی حالت دیکھ کر خوب ہنسے۔ ایک بزرگ کوے نے کہا، کیوں میاں، کیا رنگ سفید ہو گیا؟ اسے کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔